السلام علیکم ناظرین، عید کی 3 دن کی ہماری چھٹیاں تھیں اور اس کے بعد آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے پاس 3 مختلف ٹاپک ہیں بات کرنے کے لیے جو عید کے دنوں میں بہت زیادہ ہمارے میڈیا میں ان رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک، سب سے پہلا موضوع وہ کہ جو حامد میر سینئر صحافی حامد میر صاحب سے منسوب ایک بیان ہے جو انہوں نے ٹی وی پہ دیا ہے، اور جو اس وقت پاکستان سے باہر اور خاص طور پہ پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان کے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ دوسرا ہمارا جو ایک آج کا ٹاپک ہوگا وہ آڈیو لیکس ہیں، اندر آڈیو لیکس جو کہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے رشتہ داروں کی ہیں۔ ان میں کیا کہا گیا، اس کی کیا ورتھ ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا پروگرام کے آخر میں ہم لوگ اندازہ لگائیں گے، اپنی ایک رائے دیں گے آپ کو کہ 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو ہمارے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، جس میں چینل 24 کے پروگرام میں سینئر صحافی نسیم زہرا صاحبہ، جو کہ ایک بہت وسیع علم بھی رکھتی ہیں اور جن کا بڑا وسیع صحافتی کیریئر ہے، انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر سینئر صحافی حامد میر صاحب کو مدعو کیا۔ حامد میر صاحب نے اس پروگرام کے اندر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اور وہ انہوں نے یہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا تھا، اور ایک میٹنگ تھی، اور یہ میٹنگ بنیادی طور پہ GHQ کے اندر ہوئی تھی، جس میں تقریباً 24-25 صحافیوں کو فوج کی طرف سے بلایا گیا تھا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے جو ٹینک ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، آدھے سے زیادہ خراب ہیں، ہماری جو توپیں ہیں ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، اور ہم بھارت سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی، کوئی بھی محب وطن شخص جو ہے، وہ جب اس طرح کے بیانات کو سنے گا اور اس طرح کی چیزوں کو سنے گا تو اس کا خون کھول اٹھے گا، کیونکہ بھارت کے ساتھ ہم لوگ بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، ہمارا ازلی دشمن بھارت ہی ہے، اور بھارت کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری قوم کے اندر بجلی کی طرح ایک جذبہ آ جاتا ہے، ہماری رگوں کے اندر ایک جذبہ ہمارے خون کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے، اور اس وقت ہم لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بھی بھارت نے در اندازی کی کوشش کی تو ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا، ان کے لوگوں کو پکڑا، قیدی بنایا، مار ڈالا، ان کے جہازوں کو گرایا، بلکہ ہمارے جو بیانات تھے جو حکومتی سطح پہ تھے وہ بھی بڑی جرأت مندانہ قسم کے بیان تھے، اور ہم لوگوں نے بھارت کے ساتھ دو بدو جنگ کے اندر ایسے ایسے ریکارڈ قائم کر رکھے ہیں، اور ہمارے شہداء نے ایسی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ تو اس طرح کا بیان، اور وہ بھی سپہ سالار کی جانب سے آنا، جو ہے وہ پوری قوم کو اور تمام محب وطن پاکستانیوں کی جو اٹینشن ہے، جو نفرت کی اٹینشن ہے، اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے اس آرمی چیف کی طرف کہ جو یہ بیان دے۔ یعنی حامد میر کے اس بیان کے بعد ایک نفرت کی لہر جو آئی ہے، جو قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف کے خلاف آئی ہے، وہ اب آپ اس کو روک نہیں پا رہے، اور ہر شخص جو ہے جب بھی کسی محفل میں، کسی نجی محفل میں بیٹھتا ہے، جب دو دوست کہیں مل بیٹھتے ہیں، جب کہیں گفتگو ہوتی ہے، تو لوگ لٹرلی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جو شاید یہاں سکرین پہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب رات کو سینئر صحافی منصور علی خان نے، وہ ایک بڑا اچھا ویلاگ کرتے ہیں منصور علی خان کے نام سے یوٹیوب کے اوپر، اس میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ۔ اب نصر اللہ ملک صاحب بہت ہی سینئر آدمی ہیں، ہمیشہ سے سیاست کو کور کرتے رہے ہیں، اور نیو نیوز جو چینل ہے اس کے ہیڈ ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور ہیڈ ہیں، لیڈ کرتے ہیں، تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ وہ ایک انتہائی تجربہ کار، انتہائی سنجیدہ آدمی ہے۔ اب انہوں نے اس ملاقات کو، کہ جس ملاقات کا ذکر حامد میر نے نسیم زہرا کے پروگرام میں کیا، اور نسیم زہرا نے بھی حامد میر کے پروگرام کی تائید کی، بلکہ حامد میر نے نسیم زہرا کو یہاں تک کہہ دیا کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اور آپ نے بہت سے سوالات بھی کیے تھے۔ اب نصر اللہ ملک نے اس کی تفصیل یہ بتائی کہ یہ اس حال میں یہ ملاقات ہوئی تھی جہاں پہ کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے،
اور یہ 7.5 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی۔ 7.5 گھنٹے کی اس طویل ملاقات کے اندر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، ان کا موقف بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمیں اکانومی پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ بات کہ ہمارے ٹینک ناکارہ ہیں اور ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، یا ہمارے پاس توپوں کے اندر ڈیزل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا توپوں کے اندر ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، یا ہمارے جہازوں کے لیے ہمارے پاس فیول نہیں ہے، ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی نہیں تھی۔ بلکہ اگر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کی طرف جایا جائے، اگر سیاق و سباق کے حوالے سے بات کی جائے، تو بنیادی طور پہ اس میٹنگ کے اندر جس میں 25 کے قریب صحافی موجود تھے، اس میں کامران خان صاحب موجود تھے، کامران شاہد صاحب موجود تھے، شاہزیب خان زادہ موجود تھے، منصور علی خان موجود تھے، طلعت حسین موجود تھے، نسیم زہرا موجود تھیں، نصر اللہ ملک موجود تھے، حامد میر موجود تھے، سلیم صافی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جید قسم کے صحافی دوست ہیں اس ملک کے، وہ سارے اس کے اندر موجود تھے۔ اور جنرل صاحب کا چونکہ سٹائل بڑا کھلا سا ہوا کرتا تھا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے اس میٹنگ میں کہا کہ جنرل صاحب نواز شریف صاحب آپ کو بڑا برا بلا کہتے ہیں، تو قمر باجوہ نے ہنس کے جواب دیا کہ یار کوئی بات نہیں، اتنا برا بلا تو مجھے میری بیگم بھی کہتی ہے، تم آئی ڈونٹ مائنڈ، مطلب کوئی بات نہیں۔ تو ان کا ایک لائیولی سا سٹائل تھا۔ اب ایسے 25 سے، جبکہ اب ایک آدمی جو کہ آرمی چیف ہے اور اس نے اپنے سامنے 25 پائے کے صحافیوں کو یا 24 پائے کے صحافیوں کو بٹھا رکھا ہے، تو ان سے یہ بات کرنا ویسے بھی بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ بتانے والے کو یا بات کرنے والے کو اور فوج کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بات ہم کریں گے تو آج نہیں تو کل جب یہ بات نکلے گی تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا۔ تو یہ بات بنیادی طور پہ نصر اللہ ملک صاحب اور منصور علی خان صاحب جو خود اس میٹنگ میں موجود تھے، ان کے مطابق ایسے ہوئی تھی کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے، ہماری اکانومی مضبوط ہو، تاکہ ہمارے جہاز چلیں اور تاکہ ہمارے ٹینک اور توپیں چلیں اور ہم دشمن سے لڑیں، اور ہم دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال ہر چیز کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہے۔ تو یہ ایک تصحیح ہے جس کو منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں نصر اللہ ملک کے ساتھ کی گئی بیٹھک میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس بات کو بتایا گیا ہے کہ بات جس طریقے سے ہوئی ہے اس کو پورٹرے بالکل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ بلکہ نصر اللہ ملک صاحب نے تو نسیم زہرا اور حامد میر کی اس حرکت کو صحافتی بددیانتی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس تقریباً 18-19 صفحات کے وہ منٹس آف میٹنگ بھی موجود ہیں، جس میں نے وہ ایک لفظ جو ہے جو اس میٹنگ میں ہوا تھا وہ لکھ رکھا ہے، لیکن حامد میر صاحب اور نسیم زہرا نے پرٹیکولر اسی ایک پورشن کو ڈسکس کیا اور اس کو غلط انداز سے ڈسکس کیا۔ جنرل صاحب کی طرف سے اس انداز سے بات نہیں کی گئی تھی، اور بہرحال اس عزم کا دوبارہ اعادہ کیا گیا تھا کہ بھارت سے لڑنے کے لیے یا لڑنے کے لیے جو فوج ہے وہ ہر وقت تیار ہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا تھا کہ میں ایک فوجی ہوں، لڑنا میرا کام ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ معاملات کا حل جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ ہوتا ہے۔ اب اس پہ ایک پوری بحث ہے، لیکن بہرحال جتنی بات ہم تک پہنچی وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب پروگرام کے دوسرے حصے میں، اس درمیانے حصے میں بات کرتے ہیں عید کی چھٹیوں کے دوران جو خواجہ طارق رحیم جو کہ سابقہ گورنر بھی رہے ہیں اور بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کی بیوی رافعہ طارق کے حوالے سے، اور ساتھ ماجبین نون صاحبہ جو کہ خوش دامن ہے، جو کہ ساس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطہار بندیال صاحب کی۔ اب اس کے اندر ان کی ایک آڈیو لیک جو ہے، اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں ناظرین کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس وقت ملک میں حالات کیا چل رہے ہیں، حکومت کا، پی ڈی ایم کی حکومت کا اور سپریم کورٹ کا آپس میں جھگڑا کیا چل رہا ہے، اور اس ٹائمنگ میں اس آڈیو کو ریلیز کیا گیا۔ مبینہ طور پہ اس کے اندر اچھا، ویسے آپس کی بات یہ کہ اس کے اندر کوئی اینٹی سٹیٹ بات جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر ایک بہت فصیح و بلیغ قسم کی پریس کانفرنس بھی کی، اور ظاہر ہے کہ اب یہ دونوں مخالفین پارٹیز جو ہیں جس میں حکومت ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی ہے، تو یہ تو کیچڑ اچھالیں گی اور یہ ایسے ایسے پوائنٹس کو ضرور ڈھونڈے گی جہاں پہ دوسرے کو ڈی گریڈ کیا جا سکے اور عوام کو، میں لفظ استعمال کروں گا، گمراہ کیا جا سکے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو اینٹی پاکستان ہو۔ دیکھیے آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ ہر ایک کا ہے،
اور ہم اور آپ بھی جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہم ہر ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم بھی بندیال صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں، پی ڈی ایم کو ڈسکس کرتے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں، زرداری صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں. البتہ اس میں ایک چیز جو کہی گئی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ، ان کی بڑی دلی خواہش ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، کسی بھی طور پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کنٹینیو نہ کر سکے. عمران خان آئے یا نہ آئے، کیونکہ اس میں ماجمی نون صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میں پڑھ پڑھ کے عمران خان پہ بھی پھونکتی رہتی ہوں، اور عمر پہ بھی، عمر یعنی عمر عطا بندیال صاحب، ان پہ ہی پھونکتی رہتی ہوں، لیکن وہ کم بخت جو ہے وہ مارشل لا بھی نہیں لگا رہا. تو مارشل لا کی ایک شدید خواہش جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حامیوں کے اندر اور معزز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی فیملی ممبرز کے اندر پائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے جو آج تک چل رہا ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا نکلے گا؟ چیف جسٹس صاحب اس حوالے سے کوئی بات کریں گے، کوئی بیان جاری کریں گے، کوئی ایکشن لیں گے، کوئی انٹرویو دیں گے، یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ عید کی چھٹیوں کے بعد بڑا واضح ہو جائے گا. 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے اب تک کی اپڈیٹ یہی ہے کہ کسی طور بھی الیکشن کم از کم 14 مئی کو ہوتے تو نظر نہیں آ رہے. اور میں اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کر چکا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتے کم از کم مجھے نظر نہیں آتے. البتہ کس بنیاد پہ، اب یہ تو پاکستان تحریک انصاف جانتی ہے کہ انہوں نے ٹکٹوں کی، پہلے آپ کو یاد عید سے پہلے جو ہے وہ انٹرویوز کرنا شروع کیے تھے، اور اب تقسیم بھی شروع کر دی ہے. اس سلسلے میں مختلف حلقوں سے، ہمارے سرگودا کے حلقے، منڈی بہاؤالدین کے حلقے، جہلم کے حلقے اور شرک پور وغیرہ کے حلقوں میں کافی زیادہ اضطراب بھی پایا جا رہا ہے کہ جن امیدواروں کو بہت زیادہ امید تھی کہ انہیں ٹکٹ دے دیا جائے گا، انہیں اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور الیکٹیبلز کو دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا. کوئی نئے چہروں کی امید جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اگر ایک آدھ کسی نئے چہرے کو دیا بھی گیا ہے تو وہ علم و عقل سے بالکل نابلد. میں انشاءاللہ اس حوالے سے ایک مکمل پروگرام آپ تک پہنچاؤں گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس مرتبہ جو سو کالڈ نئے چہرے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی ورتھ کیا ہے، علم کے حوالے سے کیا ہے، فہم و فراست کے حوالے سے کیا ہے، سیاست کے حوالے سے کیا ہے، تعلیم کے حوالے سے کیا ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، اور ان کو کس بنیاد پہ. ہاں البتہ پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس بہت ہے، بے شمار ہے. تو الیکٹیبلز کو جن جگہوں پہ نظر انداز کر کے کچھ نئے چہرے لانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کا تحریک انصاف کے منشور سے کتنا میچ ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کی کوئی مناسبت تحریک انصاف کے منشور اور نظریے کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پہ ان کو سامنے لایا گیا ہے؟ اور وہ جو لوگ ہیں کہ جن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، وہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کس قسم کے احتجاج کر رہے ہیں، کیسی ریلیز نکال رہے ہیں، کس قسم کی وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں؟ جہلم میں اس حوالے سے 2 امیدواروں نے فواد چودھری پہ الزام لگا کے جو ہے وہ اپنے پارٹی کی جو ایفیلیشن ہے تحریک انصاف کی، اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور الزام لگایا گیا ان کی جانب سے کہ پارٹی کے اندر موروثی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور فواد چودھری کے بھائی کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ منڈی بہاؤالدین کے حلقہ صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے، اس کے اندر گلریز افضل چند صاحب جو ہیں، جو ابھی موجودہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما اور بڑے مشہور و معروف آدمی ندیم افضل چند صاحب، ان کے بھائی ہیں. ان کو جیسے حالانکہ ان کا انٹرویو بھی خان صاحب نے کیا تھا، ان کو نظر انداز کر کے، اور اب اس علاقے میں قمر خان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، جو قمر چائے کی برانڈ ہے، اس کے مالک ہیں قمر خان صاحب. اور ان کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ دیا گیا ہے؟ حلقے اور علاقے کے عوام اب اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ جو ریلیز نکل رہی ہیں، جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، وہ مرحلہ کس حد تک جائے گا؟ اور وہ جو ریویو کی درخواست خان صاحب کو دے دی گئی ہے، اور جو نے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں جو اپنی ٹکٹوں کی
تقسیم میں بقول ان کے ناانصافی کی ہے، تو اب یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اب یہ جو ٹکٹیں دی گئی ہیں، اس کی بنیاد پہ جو الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے وقت کے ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔